کرنا چاہیے، وہ نہ کیا کریں کہ یہ بات نعرے بازی کر رہے ہیں راجہ جوید صاحب، اوپر آ کے پھر ڈبیٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں ڈبیٹ کا وہ بتائیں ہمیں کہ کون سی دلیل وہ مان رہے ہیں، کون سی دلیل سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات ڈبیٹ موجود ہیں، جب مفتی صاحب موجود ہیں، آپ لوگ اپنی بات علیم صاحب کو بات کروانی ہے تو کروائیں، اگر یہ کام کرنا ہے تو پورا میں نے کیا کروانی ہے، آپ بات کریں. اور راجہ صاحب تو میرے خیال میں جا چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، علیم صاحب کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے یا کیا پلیٹ فارم جاؤ یار راجہ صاحب کو بلا کر لائیں کوئی. نہیں کالو صاحب راجہ جوید کے ساتھی انہیں کہہ رہے ہیں بھائی جان آپ ادھر سے نکل آپ جائیں. میسج کریں راجہ صاحب کو. یہ ایسے بیرسٹر ہیں کہ ان کے ساتھیوں نے کہہ رہے ہیں بھائی جان نکل جائیں ادھر سے. سب ہینڈ فری لا کے گال کرو. ان کے ساتھیوں کو اعتماد نہیں ہے، ان کے ساتھیوں کو راجہ جوید صاحب پہ اعتماد نہیں ہے. اچھا تانوں ڈاکٹر صاحب تے اعتبار نہیں ہےگا؟ ڈاکٹر زکریا تے ہاں اسی تے کہنے بالکل ہے. کرو ڈاکٹر کراؤ راجہ صاحب دی ڈاکٹر زکریا نال گل. نہیں کہ راجہ جوید صاحب کیوں نکل گئے؟ نعرے بازی کر رہے صاحب نو لیاؤ راجہ جوید صاحب آ جاندے، کراؤ ڈاکٹر صاحب نال گل. چلو ہاں کروانی آ کے گل کر لو کس طرح ڈاکٹر صاحب نال گل کراؤ، راجہ جوید صاحب دی ہونی آ جاندے راجہ صاحب. نہیں ہاں بلاؤ راجہ صاحب نہیں تے کالو صاحب نال کیوں نہیں گل کر رہے؟ ہاں میرے کو دلائل نہیں. کون نہیں کالو صاحب نال گل کردا؟ وہ نے کس نے گل کرنی؟ چلو اے ویکھو نکلن لاؤ ڈاکٹر نو اپنے نو کتے ہےگا تہاڈا؟ کتے جے راجہ بلاؤ نا راجہ جوید صاحب نو جے نعرے بازی کر رہے راجہ سن. جوید صاحب آ جاندے، ڈاکٹر نو بلاؤ، ہونی آ جاندے. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਜੱਜ ਦੇ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਇੰਦੇ ਡਰਾਮੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ. ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ. ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ. ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ. سمجھ آ گئی ہے ਮਾਰ کہ راجہ رمضان صاحب نے پسا ਗੁੱਸੇ گئے. ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ. ਯਾਰ ਰਾਜਾ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਰਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਅਲੀਮ ਬਣਾਉਣਾ. ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ. میری بات سنیں، ان کو دلائل دیتے ہیں. میری بات سنیں، آپ کو بات آپ لوگ کریں. وہ راجہ صاحب جا چکے ہیں، اب راجہ صاحب کو چھوڑ دیں. ہاں جی السلام علیکم علیم بات صاحب. چکے ہیں راجہ صاحب. ڈاکٹر صاحب آگے نے راجہ صاحب کو بلا لو. آپ کو بچایا ہے ان کے ساتھی بریسٹر صاحب کو لے کے بھاگ گئے. ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. بیرسٹر صاحب کی جان بچائی ہے، بیرسٹر صاحب کی جان بچائی ہے ان کے ساتھیوں تھوڑی نے. دیر یہ ان کو لے لوں. شاہ صاحب آرڈر کر رہے ہیں. احمد علی جج صاحب میں آپ کو لیتا ہوں، ایک سیکنڈ میں رکیے گا جی. ڈاکٹر صاحب آگے ہیں، آپ بات کریں جی. بات نہیں میں تو راجہ صاحب میں دلائل داں گا. راجہ صاحب جدوں بھی ہوں تسی مینوں علیم بھائی میسج کر دینا کہ راجہ صاحب آئے نے آ کے دلائل دو. تہاڈی مہربانی. السلام علیکم علیم صاحب. جی وعلیکم السلام، بسم اللہ. علیم صاحب اگر خان صاحب ہیں نیچے، اگر کہیں جگہ ہو تو ان کو ذرا ایڈجسٹ کیجیے. کن کو؟ نئے نئے عالم آئے ہیں کوئی، ان کو لیں. کن کو جی؟ شاہ جی کن کو؟ نیم صاحب مجھے تو آدمی مرتضی عوان صاحب، غلام مرتضی عوان صاحب. جی میں نے لے لیا جی ان کو. السلام علیکم، اجازت ہے علیم صاحب بات کر سکتے جی ہیں؟ بسم اللہ آپ کریں بات جی، ہم سن رہے ہیں. جی مرتضی عوان صاحب تشریف لے آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی شاہ صاحب حاضر جناب. ہاں ویلکم جناب. آپ موجود نہیں تھے تو آپ کا حوالہ دیا گیا، اور وہ حوالہ میری نسبت سے ہے کہ شاہ صاحب کی وجہ سے کسی ٹی وی پر جرمانہ ہوا ہے، اور یہ انہوں نے ان کا پروگرام بند ہوا، اس کا بھی کر دیا، اپنا بھی کر دیا. تو آپ نے کسی یہ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے، تو آپ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب کیونکہ حوالہ آپ کا دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا جی آپ عوان صاحب سے پوچھ لیجیے. تو اللہ کا شکر ہے اتفاق سے آپ بھی جو ہے وہ تشریف لے آئے ہیں. ذرا اس پہ بیان کیجیے گا کیا بات ہے آپ. شاہ صاحب لائیو میری موجود تھی، قبلہ علامہ محمد دین سیالوی صاحب حافظ اللہ تشریف لائے، وہ ہماری بات چیت چل رہی تھی، اور وہاں ہماری بات جس طرح ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں نا زکریا صاحب، بالکل اس کے برعکس ہے. برعکس اس حوالے سے کہ انہوں نے کسی شخصیت کا، کسی کا نام نہیں لیا، صرف انہوں نے اتنا بتایا کہ قادیانی جماعت احمدیہ نے زور دے کے تو پروگرام کو بند کروایا،
کیونکہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ آن لائن لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے. اور پھر یہ بات ہوئی وہاں کہ اس طرح کی کچھ باتیں ہوئیں جو کہ آف کام کے جو کنڈیشنز ہیں ان کے مطابق نہیں تھیں. اور وہاں کچھ ساتھی ایک دو بیٹھے ہوئے تھے جس میں نہ اور آپ تھے نہ علامہ حفیظ الرحمان غزالی صاحب حافظ اللہ تھے. آپ دونوں میں سے کوئی نہیں، کوئی اور شخصیت ہیں جو نعت خوان ہیں. وہ دو کوئی میری کیونکہ تھوڑی دیر پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے سیالوی صاحب سے بات ہوئی، 2 بجے سے کچھ منٹ پہلے انہوں نے لائیو جانا تھا اپنا ٹیلی ویژن کے اوپر. تو میری ان سے انہوں نے کال کی، کیونکہ میں نے 1:30 بجے ان کو کال کی تھی، تو میں نے دیکھا یہ تو ظہر کا ٹائم ہے. سیالوی صاحب نے واپس کال کی تو کہتے ہیں بالکل اس کے برعکس ہے جی، کسی کا نام نہیں لیا، نہ سید ظفر شاہ صاحب تھے ان کا نام لیا گیا ہے اور نہ غزالی صاحب کا نام لیا ہے، بلکہ کوئی اور شخصیات ہیں وہ ہیں. انہوں نے کوئی بات چیت کی اور سیالوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح کی گفتگو نہ کریں جو آپ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ روا روی میں بات ہو رہی تھی تو وہاں ہوئی، تو آپ کا نام یا علامہ غزالی صاحب کا نام نہیں لیا گیا. یہاں جو زکریا صاحب بات کر رہے ہیں بالکل خلاف واقع کر رہے ہیں اور سنی سنائی کر رہے ہیں. اور وہاں وہ جو بات ہوئی ہے وہ مختلف طریقے کے ساتھ ہوئی ہے. اب یہ زکریا صاحب موجود ہیں، انہوں نے سنی ہے تو ان کو پوچھ لیں کہ کیا یہ کہہ رہے ہیں. جی علیم صاحب. جی شاہ جی. علیم آپ کے سگنلز میرے خیال میں تھوڑے ویک ہیں. صاحب کا حوالہ دیا تھا انہوں نے، تو عوان صاحب نے کلیئر کر. آواز آ رہی ہے؟ شاہ صاحب آواز آ رہی ہے لیکن سگنل کا پرابلم. جی 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 بالکل. تو سگنل کا پرابلم ہے، ابھی سگنل بحال ہوتے ہیں نا، تو یہ جی بہتر کچھ اس وقت امینی صاحب بھی سن رہے تھے، تو یہ ذرا بتا دیجیے. ابھی امین صاحب آپ بھی سن رہے تھے اس وقت گفتگو، اور عوان صاحب کی بھی آپ نے سنی ہے اور اس وقت کی گفتگو سنی ہے، ذرا آپ اس پہ اپنا تبصرہ فرمائیں. السلام علیکم جی شاہ صاحب، جزاک اللہ. میں اصل میں اس ٹائم نہیں تھا موجود، اوے تھا تھوڑا، میں نے آپ کی مکمل بات نہیں سنی ہے. بہرحال اتنا میں نے سنا تھا کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہوئی ہے. اور اس پہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہو. اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب اس ٹائم تو مصروف ہے، مجھے پتا ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، لیکن وہ نہیں اپنا وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی. اور میرے خیال میں تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے. شاہ جی انہوں نے آپ کا نام نہیں لیا، وہ کسی دوست کا نام انہوں نے لیا کہ کوئی ایک دوست تھا، اس طرح کی بات ہے کوئی. میں نے خود سنا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو شاہ صاحب آئے ہیں ان کی وجہ سے جرمانہ ہوا. آج تک الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں لا آف لینڈ کے مطابق گفتگو بھی کرتا ہوں. اخلاقی اعتبار سے میرے آپ کو کوئی ہیٹ سپیچ اور کوئی ملکی قوانین کے خلاف ایک جملہ بھی اللہ کے فضل سے. جی شاہ صاحب یہ بات میں نے سنی تھی، ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ شاہ صاحب کے کمنٹ کی وجہ سے ان کا شاید چینل بند ہوا تھا یا کوئی بین لگا تھا، یہ بات کی تھی. جی ضیاء بھائی قطع کلامی معاف ہے. عرض یہ ہے کسی دوست کی بات میرے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شاہ صاحب علیم صاحب ڈراپ کر کے اوپر دیکھیں، علیم صاحب انہوں نے مجھے نیچے ڈراپ کر کے پھر میرے اوپر یہ تبصرہ کیا تھا. انہوں نے تبصرہ بلکہ نہیں جی، بہتان لگایا انہوں نے اور کوشش کی ہے غلط فہمی علماء کرام کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی. اور وہاں اصل میں نہیں موجود کیوں نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو ان کو یہاں سے اتار دینا. اگر موجود نہیں ہے تو ان کا نام رکھنے کا کیا ضرورت ہے آپ کو علیم صاحب؟ ایسا بندہ جو علماء کرام کے درمیان میں سن لیں ایسا انسان جو علماء کرام کے درمیان ایک سنی سنائی بات کی بنا پہ غلط فہمی پیدا کرے اور وہ نام لے کہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، اور کون ہوتے جی سیالوی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے سید ظفر اللہ شاہ صاحب ہوتے تھے، اور ان کی وجہ سے پروگرام بند ہوا ہے. اور یہ انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ علماء کرام کے درمیان یہ تفریق موجود ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. سید ظفر اللہ شاہ صاحب اور سیالوی صاحب، میری خود ملاقات سیالوی صاحب سے جب ہوئی، یہ باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں مسلسل رہتے ہیں 24 گھنٹے. اور میری جب آپ سے بات ہوئی تو میں نے سیالوی صاحب سے رابطہ کیا، کال مس ہوئی نماز کی وجہ سے،
تو پھر سیالوی صاحب نے مجھے واپس کال کی، کہتے ہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے، وہ اور کوئی شخصیات ہیں جو موجود تھے، اور اپنے ٹھیک ہے، زکریا صاحب نے یہ مرتضی کوشش صاحب کی کی اس کہ بات نام کی لیں۔ میں بھی گواہی دیتا ہوں، مرتضی صاحب صرف کی اس بات کی میں بھی علیم صاحب گواہی دیتا ہوں کہ مجھے جب بھی کوئی ڈبیٹس میری ہوتی رہتی ہیں، کہیں ڈبیٹ میں کوئی مسئلہ مجھے ہوتا ہے یا مجھ سے کوئی موقف صحیح نہیں پیش کیا جاتا ہے، کوئی بھی، یہ دونوں میرے اساتذہ ہیں محترم ہیں، یہ دونوں اکٹھے مجھے کال کرتے ہیں، کانفرنس کال اکٹھی دونوں کی آتی ہے، مجھے سمجھاتے ہیں جو بھی معاملہ ہو، میں اس بات کا خود گواہ ہوں۔ سیالوی صاحب نے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اور انہوں نے ابھی مجھے میسج کیا پرائیویٹ میں، وہ موجود نہیں ہے، وہ بزی ہیں ہاسپٹل میں، تو ابھی بات نہیں وہ کر سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس سیالوی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ان کے کسی دوست کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا تھا، تو وہ بتا دیں کہ ان کا کون سا دوست ہے۔ اور انہوں نے اس پر علیم صاحب شاہ جی کا نام لینا ان کا مقصد نہیں ہے، شاہ جی کا نام لینا ان کا مقصد تھا۔ نہیں میری بات سنیں، علیم صاحب سنیں، گزارش یہ ہے کہ پھر ان کو یہ آ کر بہتان باندھنا اور آ کے میرا نام لیا ہے، بجائے مجھے باقاعدہ ڈائریکٹ خطاب کی، اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ ہو علیم صاحب نکال لیجیے، یا تو ڈاکٹر صاحب کہیں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ان سے غلط فہمی، کوئی معذرت تو بندہ کرتا ہے نا، کہ اتنی ضرورت ہونی چاہیے نا انسان میں کہ شاہ صاحب میں نے آپ کا نام غلطی سے لے بیٹھا ہوں، اور پھر کہتے جی میں پچھلی تو وہ کہتے ہیں میں جی خاموش ہو گیا تھا، کیا خاموش ہونے سے جی خاموش ہونے سے ایک منٹ عرض کرنے دیں۔ نہیں کالو صاحب آپ کی بات نہیں بیچ میں ہو رہی، میری بات نہیں ہو رہی، میں نے نہیں سن لیں بات تو کرنے دیں، بات ختم ہو لینے دیں نا، بات ختم ہو لینے دیں۔ اسی بات کے متعلق اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، ایک منٹ مجھے وہ جو کامنٹ ہو رہے ہیں اس پہ بات کر لیتے، پھر آپ کر ایک لیجیے سیکنڈ رکیے گا، مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا۔ ملک کیسر بھائی آپ ہیں؟ ملک کیسر آپ ہیں یہاں پہ؟ نہیں، وہ نہیں لگتا مجھے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلیں پھر آپ کریں بات یہ علیم بھائی کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ان کے دوست نے کہا ہے کہ ان کے ایک دوست کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو ان کے دوست یہ پیر صاحب ہی ہیں ساتھ جو بیٹھے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ہیں، تو بات کو اس طریقے سے بات کریں۔ نام لیا شاہ صاحب کا، ہاں جب وہ آئیں گے تو پھر وہ کلیئر کر دیں۔ اب سیالوی صاحب کا تو میں بھی دوست ہوں، اگر یہی بات ساتھ پروگرام تو نہیں کالو کرتے، صاحب غلط فہمی بڑھانے کی، جو ساتھ پروگرام کرتے تھے وہ تو ڈاکٹر سید کالو صاحب جی مجھے امید ہے کہ آپ جو بھی حقیقت ہوگی وہ میرے خلاف جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کسی اور کے خلاف جائے، کیا انہوں نے ڈائریکٹ مجھے خطاب کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جو سیالوی صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا جو پروگرام ہے اس طرح کہ انہوں نے کہ بند ہوا ہے میرے دوست کی وجہ سے جو ساتھ پروگرام کرتے ہیں، تو آپ ہی ان کے ساتھ پروگرام کرتے تو انہوں نے اس طرح کی بات کی۔ ہاں آپ ہی کرتے تھے، سید ظفر اللہ شاہ صاحب نام لیا، مجھے خطاب کیا نا، بس میرا جی خطاب بالکل بالکل بالکل، ٹھیک ہے، بس اتنی سی بہت بات ہے، شکریہ باقی جی، آپ بہت شکریہ کالو صاحب، شکریہ کالو صاحب۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ عرض یہ ہے شاہ صاحب کہ یہ غلط فہمی، کیونکہ جب پہلی دفعہ ایک منٹ دیجیے گا ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ، آخری جملہ، بات تو سن لینا، آخری جملہ کر لیں، بات چل رہی ہے۔ زکریا صاحب آپ بھومپو لگا کے آ جاتے ہیں، یہ الفاظ آپ نے سیالوی صاحب کے لیے یوز کیے تھے، بھومپو اپنا ایک منٹ بند کیجیے گا۔ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ بس ڈاکٹر صاحب اخلاق اور تمیز کا ہاں زکریا صاحب آپ بھومپو اپنا چپ کریں، پہلے کہ آپ کی تشریف دیکھی جائے آپ ذرا خاموشی سے سن لیں۔ آپ بھومپو یہاں نہ چلائیے، ایسے نہ کریں، میں نے بڑی زیادہ ریکویسٹ کر کے ڈاکٹر صاحب کو بتایا، ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ رکے یار، ایک سیکنڈ ندیم بھائی، میں نے ریکویسٹ کر کے ٹیلی فون کر کے ان کو بڑی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ 2 منٹ کے لیے تشریف لائے، وہ اپنے کام چھوڑ کے آئے ہیں، وہ ہاسپٹل میں سے باہر نکلے ہیں، تو پلیز ان کی بات سن لیں، مہربانی کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، گزارش یہ ہے، شکریہ جی آپ کا مجھے موقع دینے کا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے، آپ نے مجھے اطلاع کی ہے۔ گزارش یہ ہے بڑی ادب اور احترام کے ساتھ کہ انسان کے اندر اتنی انا اور اتنا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ذرا سی بات پر اس بات کو ایسے لے کر بیٹھ جائے جیسے خواتین کا انداز ہوتا ہے کہ وہ بات کو پکڑتی ہیں پھر چھوڑتی نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بات ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، میں نے اپنے گفتگو میں ظرفاً اس چیز کو رجوع کرتے ہوئے ختم کر دیا، بحث ہی نہیں کی، ورنہ میں بحث کر سکتا تھا کہ جی یہ بات ایسے نہیں ویسے ہوئی۔ غلام مرتضیٰ کی لائیو کے اوپر کسی نے سوال کیا تھا کہ حضور آپ یہ صفائی پیش کر دیں، وضاحت کر دیں کہ آپ کا جو پروگرام ہوا آف کام نے آپ کو جرمانہ کیا، بین کیا آپ کے چینل کو، وغیرہ وغیرہ، کیا ہوا؟ انہوں نے یہ الفاظ فرمائے تھے، میں قریب الفاظ بیان کر دیتا ہوں کہ میں یہ وضاحت کر دینی چاہتا ہوں کہ وہ پروگرام میری وجہ سے بین نہیں ہوا،
بلکہ میرے ایک ساتھی کی وجہ سے جو پروگرام میں میرے ساتھ ہوتے تھے ان کے غلط کومنٹس کی وجہ سے پروگرام بھی بین ہوا، بلکہ ہمارے چینل پر جرمانہ بھی ہوا. یہ ان کے الفاظ تھے جی. اس کے بعد پھر کوئی اور چند جملے ادا کیے گئے کسی اور کی طرف سے اور موضوع بدل گیا. میں نے وہی بات یہاں پر آ کر بیان کی کہ ہم نے سیالوی صاحب کے ساتھ پروگرام کے اندر زیادہ تر شوزیز یہ ظفر اللہ شاہ صاحب کو دیکھا ہوا ہے. ممکنہ طور پر وہ ان کی بات کر رہے ہوں گے. اب میں چاہتا تو اس بات کو لے کر میں بحث کرتا، میں کہتا میں نے سنا ہے فلانا بلائیں. جب ایک بات کی، جب مجھے لگا کہ ظفر اللہ صاحب اس بات کو آن نہیں کر رہے، ممکنہ طور پر وہ مجھے غلط سمجھ آئی ہے، ممکنہ طور پر سید ظفر اللہ شاہ صاحب کے علاوہ کوئی اور بھی دوست ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ پروگرام میں جو میں نے نہیں دیکھے. میں بات کی ڈسکشن کو مکمل ختم کر کے ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے سائڈ پر ہو گیا. اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاؤں میں بیٹھوں، جیسے ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کو چھڑیاں مار مار کے پاؤں میں لوٹ پوٹ کروانے کی عادت ہے، اور آ کے میں معافی مانگوں، نہیں جی استاد جی غلطی ہوگی معاف کر دیں، اللہ کا واسطہ آپ کو، آپ کے فلانے کا واسطہ، فلانی کا واسطہ، مجھے معاف کر دیں. ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتا. ہم پڑھے لکھے باظرف لوگ ہیں. جب ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک غلطی ہوئی، اگلے نے ڈسکشن ختم کر دی، بات ختم ہو گئی. میں تو حیران ہوں کہ یہ اتنی اناؤں کے بھرے ہوئے پتلے کہاں سے آ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب خدا کا خوف کریں، سر بات رمضان ختم ہو گئی ہے، سر بات ختم ہو گئی. آپ میرا نے ڈسکشن، سید ظفر اللہ صاحب کا نام لیا تھا باقاعدہ. او بھائی میں نے یہی اسی کہا تھا، طریقے سے نام میں لیا نے تھا یہی نا. کہا تھا کہ میں بھی تو یہی پروگرام کے کہہ رہا ہوں کہ اندر، اسی طریقے سے انہوں نے نام پروگرام لیا کے تھا. اندر میں نے ظفر اللہ شاہ صاحب کو سیالوی صاحب کے ساتھ بارہا دیکھا ہے. ممکنہ طور پر یہی ہو سکتے ہوں گے. اس سے ملتی جلتی کوئی بات کی تھی. میں نے شاہ صاحب کو یہ نہیں کہا تھا انگلی اٹھا کے کہ یا ظفر اللہ شاہ تم میں تھے، تم اتنے گھٹیا انسان تھے کہ تمہاری وجہ سے سیالوی کا پروگرام بڑھ گیا. زکریا کہ تم گھٹیا ہو، صرف یہ بھونپو بند کرو اور یہ بدتمیزی کر. یار اس بدبخت انسان کو اتارو یار. یہ کیا بکواس انسان ہے، یہ کہاں سے چوڑا چمار آ جاتا ہے اندر بات کرنے کے لیے. یہ جو چمٹی جو ہے نا چمچی لے کے ڈھولکلی کے اوپر بچانے والا. جیسے بھی میں نے کہا، لیکن جو صحیح بخاری ہے اس کی جلد نمبر 2 میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ دوبارہ آئیں گے. اچھا حمزہ صاحب، جس طرح پہلے آپ کو خاکسار کی آواز نہیں آ رہی تھی، جب آپ نے سوال کیا ہے تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ میں سمجھ نہیں سکا. بعد میں آپ نے ذکر کیا ہے، بخاری کی کسی حدیث کا ذکر کیا ہے کہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا ذکر ہے. تو آپ کے سوال کا پہلا حصہ کیا ہے؟ غالباً آپ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا کوئی حوالہ دے رہے ہیں، وہ ذرا دوبارہ عرض کر دیں. کہ مجھے حق کی قسم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مر چکے ہیں. حق کی قسم ہے. اچھا یہ آپ کے سامنے کوئی معین حوالہ، کوئی کتاب موجود ہے کہ صرف یہ فکرہ ہے؟ ہلو جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. یہ جو آپ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا حوالہ پیش کیا ہے، بس صرف اتنی عبارت ہے آپ کے سامنے کہ مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ حق کی قسم ہے کہ عیسیٰ فوت ہو گیا ہے، یہی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میری بات سنیں، آپ کا جو قصدے ہے نا، میری آپ کا جو شمس الدین ہے، جو آواز میری آ رہی ہے آپ کو؟ حمزہ صاحب ایسا کرتے ہیں، آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو آپ کا سوال مجھے سمجھ آیا ہے وہ لے کے میں مبشر یاس صاحب کی طرف جاتا ہوں، تو ان سے ہم اس سوال کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم مبشر یاس صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مبشر یاس صاحب، ہمارے یہ دوست حمزہ صاحب ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں، جو مجھے کیونکہ ان کی آواز بہت واضح نہیں آ رہی تھی، لیکن جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، 2 حوالوں کو پیش کر رہے ہیں. ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا حوالہ ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ حق کی قسم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور پھر بخاری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے. تو آپ اس بارے میں کچھ وضاحت کر دیں. جی برہان صاحب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں. بخاری میں حدیث ہے کہ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، کہ تمہارا کیا حال ہوگا، یا یہ کہنا چاہیے کہ کتنے خوش قسمت ہوگے تم کہ جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا. دوبارہ آنے کا لفظ نہیں ہے، نازل ہونے کا لفظ موجود ہے.
یہ حدیثیں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے صرف عرض اتنی سی ہے، ابھی اس سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ تم مرزا صاحب کو آخری نبی کیوں مانتے ہو، رسول اکرم کو آخری نبی کیوں نہیں مانتے. تو یہاں ہم سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس دنیا میں دوبارہ، تو ہمارا آپ سے سوال یہ نہیں بنتا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی کیوں مانتے ہو، رسول اکرم کو آخری نبی کیوں نہیں مانتے، کیونکہ اس نے دوبارہ آنا ہے. بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کر رہا ہے، جس کی طرف ان کے دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ ابن مریم مر گیا، حق کی قسم داخل جنت ہوا وہ محترم، شاید اسی طرف ان کا اشارہ ہوگا. تو جب اس کی وفات ہو گئی تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ تو ثابت کر لیں. صرف یہ لفظ دیکھ کے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن مریم نازل ہوگا، اس سے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ وہ شخص فوت ہی نہیں ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہی نہیں ہوئے اور ابھی 2000 سال سے وہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے، یہ کیسے پتہ چل گیا؟ کیا صرف اس وجہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہ نازل ہوگا؟ اگر صرف اتنی سی بات ہے تو لفظ نازلہ جو ہے عربی زبان میں جب استعمال ہوتا ہے، بعد میں ہم آئیں گے اردو میں بھی اس کا استعمال ایسا بھی ہے، تو کیا اس سے مراد یہی ہوا کرتا ہے کہ وہ آسمانوں سے ہی اترا کرتا ہے؟ قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول یتلو علیکم، کہ ہم نے تمہاری طرف اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھتا ہے اس کو نازل کیا ہے. تو کیا آپ آسمانوں سے اترے تھے؟ پھر سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزل لکم من الانعام، کہ تمہارے لیے ہم نے جانور اتارے ہیں. تو کیا یہ جانور جو ہیں جن کو ہم خود تصور کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے پیدا کیے، ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، تو کیا یہ آسمانوں سے اترتے ہیں؟ انزلنا الحدیدہ فرمایا کہ ہم نے لوہا نازل کیا. ابھی مجھے آواز تھوڑی سی کٹ کے آئی تھی، غالباً محترم امام صاحب نے بھی یہ آیت پڑھی تھی کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کوئی چیز ہمارے پاس نہیں مگر ہمارے پاس کوئی چیز بھی نہیں مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور ہم اس کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق یا مقررہ وقت پر ہم اس کو اتارتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزلنا علیکم لباسا، سورۃ اعراف میں، کہ ہم نے لباس کو اتارا، نازل کیا. تو کیا یہ ساری چیزیں آسمانوں پہ سے اترتی ہیں؟ لفظ نزول کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب کسی کے لیے لفظ نازلہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوا کرتے ہیں. پھر اس طرح بے شمار حدیثوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح اور سیرت بیان ہوتی ہے کہ آپ فلاں جگہ نازل ہوئے، نزول فرمایا، فلاں جگہ نزول فرمایا. ہم مہمانوں کے لیے نزیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اترنے والا. تو اس لیے یہ لفظ سن کر یہ یقین کر لینا کہ ابن مریم نازل ہوگا، مطلب یہ ہوا کہ وہ آسمانوں سے آئے گا یا زندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے بات. قرآن کریم کا محاورہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کا محاورہ، وہ اس کی تائید نہیں کرتا. پھر ابن مریم تو خود ایک استعارہ ہے. یہ اتنا خوبصورت مضمون ہے کہ عیسیٰ اور ابن مریم کا استعارہ لیا گیا ہے کہ وہ اس امت کے لیے ابن مریم بن کے آئے گا، جس طرح امت موسویہ کے لیے موسوی سلسلے کے آخر پر ایک ابن مریم آیا تھا. امت محمدیہ کی سلسلہ محمدیہ کا یہ مرتبہ اور شان ہے کہ اس میں بھی اس کے آخر پر ایک ابن مریم آئے گا، کیونکہ موسوی سلسلے کو کے ساتھ محمدی سلسلے کو ایک مشابہت ہے، لیکن محمدی سلسلہ کہیں زیادہ شان اور اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ اور مقام لیے ہوئے ہیں. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، اردو شعراء نے، باقی نثر میں نظم میں ابن مریم کا تو استعارہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ قرآن کریم نے استعارے استعمال فرمائے ہوئے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع الکلم دیے گئے تھے، یہ وہ زبان ہے کہ استعاراتی رنگ میں تشبیہاتی مضمون کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس امت میں بھی ایک ابن مریم آئے گا. اس لیے امت موسویہ
جو سب سے ایک نمایاں امت تھی، قرآن کریم نے بار بار بنی اسرائیل کا ذکر کیا، اس کی بھی کوئی حکمت تھی. یہ امت محمدیہ اپنی شان میں اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہونے والی تھی، اور جو انعامات اور جو مقام دیے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی وہی دیے تاکہ شان کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے ثابت ہو. حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ یہود کے اتنے فرقے ہو گئے تو امت محمدیہ بھی اتنے فرقے میں بٹ جائے گی. یہود کے ساتھ مکمل مشابہت جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو جب برائیوں میں مشابہت ہے تو اچھائیوں میں بھی مشابہت ہونی چاہیے. تو اس سلسلے کے آخر پر ایک ابن مریم آیا تھا، تو فرمایا کہ اس سلسلے کے بھی، اس امت میں بھی آخر پر ایک ابن مریم آئے گا جو اپنے صفات کے اعتبار سے، اپنے کاموں کے اعتبار سے اس شان میں ہوگا کہ اس کو بھی ابن مریم کہا جائے گا. بالکل ٹھیک مبشر یاس صاحب. اصل میں بات تو یہی ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ تو یوں کہتے ہوئے گویا نظر آتے ہیں کہ سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے، جان و دل اس راہ پر قربان ہے. جتنا بھی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، آپ کی کتب کا مطالعہ کیا جائے، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات بیان فرمائی ہو اور مرزا صاحب اس سے مخالف کوئی بات کر دیں. بلکہ آپ تو جگہ جگہ یہ بیان فرماتے نظر آتے ہیں کہ میں نے تو جو کچھ پایا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کی برکت سے پایا ہے. ایک اور سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے محمد رفیق صاحب نے پاکستان سے، وہ کرتے ہیں. مولانا عطا المجیب راشد صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا قرآن میں لفظ احمد آیا ہے اور اس سے کون مراد ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جو انہوں نے پوچھا ہے. لفظ احمد تو بڑا معروف ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ غالباً اس وجہ سے کہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کا نام غلام احمد ہے، یہ رواج ان میں کم ہے. لیکن احمدی دوست تو بڑے شوق سے رکھتے ہیں. اس کا پس منظر اور اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. ذرا سا پہلے بات چلتی ہے کہ بائبل میں، انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور انہوں نے اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی بشارت دی تھی. اور انجیل میں ذکر ہے، اور انگریزی کے الفاظ اگر ان کے ایسے ترجمے کے دیے جائیں کہ میں تم سے I want to say so many things to you, but you cannot follow all of them. But when the Spirit of truth will come, He will guide you to the whole of the truth. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں ان کی برداشت نہیں اس وقت. اپنے حواریوں کو کہہ رہے ہیں. لیکن جب سچائی کی روح آئے گی، جو مجسم سچائی ہوگا، جب وہ آئے گا تو پھر وہ تمہیں مکمل ہدایت کی طرف رہنمائی کرے گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیان فرمودہ ایک پیشگوئی ہے جو دراصل ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی ثابت ہوتی ہے. اور اس پیشگوئی کا ذکر دوسرے لفظوں میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے. یہی ان کا سوال بھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ ایک اور بھی رسول عظیم الشان آنے والا ہے. عظیم الشان رسول کی پیشگوئی ہے اور اس کا نام احمد بیان کیا گیا. تو گویا سیدھی سیدھی بات ہے کہ احمد کا لفظ قرآن مجید میں بھی ہے، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. اور حمد کے روٹ سے ہی ہیں دونوں لفظ، احمد بھی محمد بھی. تو دونوں نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے. بہت بہت شکریہ. میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں. اور فضل الرحمان صاحب یہ سوال کرنے والے ہیں میر احمد اشتیاق صاحب انڈیا سے. وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی صحاح ستہ سے کوئی ایسی روایت ہمیں بتا دیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم نبوت کی تشریح کرتی ہو. صاحب کا جو سوال ہے اس میں اگر ہم ان کے الفاظ کو دیکھیں تو تشریح کر دی ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی اپنی زندگی میں ارشادات فرمائے اس کی وضاحت کے لیے ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دوسرے اقوال کو دیکھیں تو ان اقوال کی تشریح ہو جاتی ہے.
اگر یہ کہا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کوئی اپنے زمانے میں کوئی تشریحات کی کتابیں لکھی، اس زمانے میں تو ایسا کوئی بات نہیں تھی۔ جو ہمارا اعتقاد ہے، مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کے باوجود آپ ایک آنے والے مسیح کی بشارت دے رہے ہیں۔ اس کی وضاحت اگر دیکھی جائے، مثلا بخاری میں انہوں نے حوالہ مانگا ہے سیاستہ کا، تو بخاری کیا کہتی ہے اس معاملے میں؟ ایک آنے والے نبی کی اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار بشارت دیتے چلے آ رہے ہیں۔ سیاستہ صرف بخاری ہی نہیں، تمام جو معروف کتابیں ہیں حدیثوں کی، ان سب میں ایک مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت ہے۔ اب صرف سوال جو بڑا ہے وہ صرف یہ رہ جاتا ہے کہ جو آنے والا ہے کیا وہی آئے گا جو 1400 سال پہلے، جو کئی سو سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے آیا، موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 600 سال پہلے، یا امت محمدیہ کے اندر پیدا ہونا ہے؟ اس کی تشریح قرآن کریم احادیث میں ملتی ہے اور قرآن کریم میں بھی۔ انہوں نے احادیث سے بات کی ہے تو میں اس کے بارے میں ہی صرف پہلے کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ مثلا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد بخاری نے محفوظ کیا، جو ان کی کتاب الانبیاء میں ہے، باب نزول عیسیٰ، شاید اس کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم۔ اب یہ الفاظ پہ غور کریں، ہر جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتم فرما رہے ہیں، پھر فرمایا اذا نزل ابن مریم فیکم،